آج کیا پڑھیں گے؟ وَرُسُلِهِ، آمنت باللہ پڑھا، وَمَلَائِكَتِهِ پڑھا، وَكُتُبِهِ پڑھا، وَرُسُلِهِ۔ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ تو آسان الفاظ میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں. وہ احکام اللہ پاک جن کے ذریعے سے دیتا ہے تو اور جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو بندوں تک وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اس ذمہ داری کا نام نبوت اور رسالت ہے، اور جس کو یہ ذمہ داری جاتی ہے وہ نبی اور رسول. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص احکام اپنے بندوں تک پہنچائے. ان احکام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ نبوت. اور جن کو اس کا احکام پہنچانے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انبیاء کہلاتے ہیں. انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ 2-3 لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو یاد کیجئے گا. نمبر 1 وہ مقرب ہیں، نمبر 2 افضل ہیں، نمبر 3 معصوم ہیں، نمبر 4 بشر ہیں، نمبر 5 انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. دہرائیے میرے ساتھ. اللہ کے مقرب ترین ہیں، بولیے مقرب ترین ہیں. نمبر 2 افضل ہیں، نمبر 3 معصوم ہیں، نمبر 4 بشر ہیں، اور نمبر 5 انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، کسی نبی نے کوتاہی نہیں کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقرب ہیں انبیاء اکرام، اللہ کے مقرب محترم بندے ہیں. دوسری بات، انبیاء سچائی میں، امانت میں، علم میں، حکمت میں، کردار میں ساری مخلوقات میں افضل ترین انسان ہوتے. نمبر 3 انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہ بہت غور سے سنیے گا. انبیاء ان سے نہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نہ بڑے گناہ ہوتے ہیں. کفر سے، شرک سے وہ معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے، آپ خود سوچئے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کی اقتداء کریں. اب اگر انبیاء سے بھی گناہ ہونے لگ جائیں تو اقتداء کیا گناہ میں ہوگی؟ کہ جیسے تو پھر تو یوں کہا جائے گا جیسے نبی نے گناہ کیا تم بھی گناہ کرو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. انبیاء اکرام اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ساری انسانیت ان کی پیروی کرے. بیٹا یہ آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ ادھر آ جائیں نا، ادھر آ جائیں، آ جاؤ، شاباش، آپ بھی آ جاؤ. تو یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات کہ انبیاء معصوم ہیں. جس نے نبیوں کی طرف، پھر جو بعض چیزیں قرآن میں یا حدیث میں آپ کو ملتی ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ بعض کام انبیاء کی شان کے خلاف ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے. تو اگر انبیاء سے ایسے کام بھی سرزد ہو جائیں تو اس کو بھی انبیاء گناہ سمجھتے. وہ گناہ نہیں ہوتے، بس ان کی منصب، ان کی شان کے خلاف کوئی کام اگر ان سے سرزد ہو جائے تو وہ اس پہ بھی توبہ کرتے ہیں، اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں. اچھا، تمام انبیاء بشر تھے، انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے. اس لیے وہ بشری تقاضے بھی پوری کرتے تھے. وہ شادی بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے. کافروں کو یہی ہوتا تھا کہ یہ کیسا نبی، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی کیا ہے؟ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بازار میں بھی جاتا ہے، یہ کیا نبی؟ تو انبیاء سارے بشر ہوتے ہیں. 5ویں چیز، انبیاء اکرام نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی پورا کیا. کسی نبی نے نبوت کی کسی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں. یہ بات دہرا لیں آپ، 5 باتیں دہرا لیں جلدی جلدی. ذرا سا سبق آج زیادہ ہے، آپ تیز تیز کام کریں. ہم یوں کہیں کہ بھائی صحیح تعداد انبیاء اکرام کی اللہ ہی کو پتہ ہے، بس ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی تھے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی؟ پھر بھی ایک مختصر سا تعارف انبیاء کا میں آپ کو بتاتا ہوں. 26 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں. قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ اچھا، اس کے یاد کرنے کا طریقہ آسان ہے. 18 انبیاء کا تذکرہ تو ایک ہی آیت میں ہے.
قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 86 ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. آسان ہو گیا. 26 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، ان میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 86 اس میں سے 18 کا ذکر یہ ہے. باقی کتنے رہ گئے؟ 7. ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک جو ہے 7 کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک سب سے پہلے نبی کون؟ آدم. اور ایک سب سے آخری نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام. 3 ہو گئے. اب کیا بچے؟ اب بچے ہود، صالح، شعیب، ادریس، ذوالکفل. بولیے، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل. ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل علیہ السلام. تو میں نے بتایا آپ کو 26 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، 18 ایک ہی آیت کے اندر ہیں سورہ انعام. اچھا اب رہ گئے کتنے؟ 7. تو 8 رہ گئے. اچھا ان میں سے ایک آدم علیہ السلام پہلے اور آخری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام. اور کون رہ گئے؟ ہود، صالح، شعیب، ادریس، ذوالکفل. ایک بات اور سمجھیے، انبیاء میں بھی رتبے ہوتے ہیں. یہ تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء میں بھی رتبے ہوتے ہیں. 5 پیغمبر وہ ہیں جن کو جو ہے جلیل القدر ہستی ہیں، جن کو جو بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، اولو العزم ان کو کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر. وہ 5 کون ہیں؟ اس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، سورہ شورى میں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ حضور وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. اور ایک اور آیت میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ. اس کو بھی یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ دیکھیں کتنے مذہب چل رہے ہیں. ایک اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے. ان کے جو پیشوا تھے یہ اولو العزم پیغمبر تھے. تو 3 یہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ سارے مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. مانتے تھے؟ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اسلام اور مسلمان کہتے تھے ہمارے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا قصہ تو آپ سنتے ہی ہیں. کتنے 100 سال محنت کی، چند لوگ اسلام. کتنے بڑے پیغمبر تھے، کیسا ان کا استقامت تھی، کیسا ان کا عزم تھا. تو یہ یاد ہو گئے آپ کو. 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر. کون کون ہو گئے؟ نوح علیہ السلام، زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دہرائیں گے اس کو. کس بات کو دہرائیں گے آپ؟ انبیاء کتنے ہیں، قرآن میں کتنوں کا ذکر ہے، کہاں ذکر ہے، وہ کون کون ہیں، اور 5 اولو العزم پیغمبر کون ہیں. جلدی سے 2 ہو کے 2 منٹ میں دہرائیے. آ جائیں. آپ نے پہچانا نبوت کس کو کہتے ہیں؟ ہو گیا. آپ نے پہچانا نبوت کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں. نبی کا امتیاز کیا ہوتا ہے؟ 5 باتیں ان کا امتیاز ہوتی ہیں. سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں. اچھا، اور آپ نے تعداد پہچانی. اب انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں تاکہ لوگ پہچانیں کہ یہ عام انسان نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کے لیے اللہ ان کو کچھ نشانیاں دیتے ہیں، معجزہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟
معجزہ، معجزہ عجز سے ہے، عجز مانے کہتے ہیں نا میں عاجز آ گیا ہوں، تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو دکھانے سے ساری دنیا عاجز آ جائے، ایسا کام ساری دنیا نہ کر سکے، تو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتے ہیں۔ تو معجزے کی تعریف آپ کے ساتھ کون کون سے معجزے دیے؟ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ایک حاملہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، قرآن کے اندر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ لکڑی ڈالی، اژدہا بن گیا، اور بغل میں ہاتھ ڈالا، یوں بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ہاتھ پھیرا نابینا بینا ہو گیا، اور بیمار صحیح ہو گیا، اور مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ معجزے تھے۔ یہ واضح ہو گئے؟ اچھا، اب آپ نے نبوت، رسالت، نبیوں کی تعداد، نبیوں کے معجزے پڑھے، اب ہم آتے ہیں محمد الرسول اللہ کی طرف۔ بہت غور سے سننا، ایسی چیز میں آپ کو انشاءاللہ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے قدر کی تو آپ کے پاس اتنا علم ہوگا کہ آپ ساری زندگی اللہ کے نبی کا تعارف کراتے رہیں، آپ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات، اتنا میں آپ جس طریقے سے اللہ کے تعارف کے لیے اتنا سارا آپ کے پاس آ گیا، انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کا تعارف آپ ساری زندگی کراتے رہیں، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، اور یہ ہمارا کام ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کی نبوت کی گواہی دینا، اور قیامت کے دن ہولناکی میں جب ساری مخلوق پریشان ہوں گی، لوگ انبیاء اکرام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، سب معذرت کر لیں گے، حضور شفاعت کریں گے، حضور کی امت تمام امتوں سے پہلے جنت، بلکہ اس کو چھوڑی، میں آپ کو نئے ایک اچھے دوسرے انداز سے بتاتا ہوں۔ بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں، بہت ساری کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، حضور کے خصوصی امتیاز اور حدیثوں میں، قرآن میں آئے ہیں، ان سب کا نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میری بات غور سے سنیں۔ سوال، وہ کون سے کمالات ہیں جو دنیا میں کسی نبی کے پاس نہیں تھے، محمد الرسول اللہ کے پاس تھے؟ ایک بات، وہ کون سے کمالات ہیں جو آخرت میں کسی نبی کے پاس نہیں ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے؟ نمبر 3، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کسی نبی کی امت کو دنیا میں نہیں ملی، آپ کو، مجھے، حضور کی امت کو ملی ہیں؟ نمبر 4، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کسی نبی کی امت کو آخرت میں بھی نہیں ملیں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملیں گے؟ سمجھ گئے؟ یہ میں نے آپ کو سینکڑوں حدیثوں کا خلاصہ بتایا۔ اب میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا آپ کو، میں صرف آپ کو عنوان یاد کرا دوں۔ پہلی بات کیا بولی میں نے؟ وہ کون سی خصوصیات ہیں دنیا میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، عام آدمی تو چھوڑیں، ولی چھوڑیں، صحابہ چھوڑیں، کسی نبی کو بھی وہ باتیں دنیا میں نصیب نہیں ہوئیں۔ وہ 10 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، عہد اور میثاق، بولیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، وعدہ کرو اگر تمہارے زمانے میں میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تم سب ان کی مدد کرو۔ یہ صرف کس کے لیے لیا گیا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پہلی خصوصیت آپ کی دنیا کی کیا ہوئی؟ عہد اور میثاق سارے نبیوں سے لیا گیا۔ دوسری، عمومی رسالت۔ آپ کی رسالت کیا تھی؟ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قیامت تک کے لیے، انسان، جنات،
باقی کوئی نبی کی رسالت ایسی عمومی نہیں تھی۔ نمبر 3 ختم نبوت، جتنے نبی آئے ہر نبی کے بعد اگلا نبی آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگ گئی، انبیاء ختم، سلسلہ ختم، حضور آخری اینٹ ہیں اور حضور نے۔ چوتھی بات دائمی معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج ہے؟ آج ہے؟ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ کسی اور نبی کا ہے؟ حضور کو ایسا معجزہ ملا جو قیامت تک چلے گا، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم، جس کی ہم نے کتنی ناقدری کی۔ نمبر 5 جوامع الکلم، کیا کہا؟ جوامع الکلم۔ یہ حضور کی دنیا میں خصوصیت تھی کہ حضور بہت بڑی بڑی باتوں کو اتنے سے الفاظ میں سمیٹ دیتے، حضور کے ایک ایک لفظ میں سمندر کا سمندر سمیٹا ہوا۔ جوامع الکلم، یہی وجہ ہے کہ حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اتنی سی حدیث ہوگی 2 سطر کی، اس کے اوپر پوری تشریح میں پوری کتابیں لکھی جا رہی۔ نمبر 6 رعب، حضور نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ پاک نے رعب دیا ہے، ایسا رعب تھا کہ مہینے اور کی مسافت تک کافر جو ہے ڈرا کرتے۔ تو یہ رعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خصوصی۔ نمبر 7 اللہ کے حبیب، حضور کون تھے؟ اللہ کے حبیب۔ آپ نے صحابہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما وعیسیٰ روحا، فلاں موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ تھے، ابراہیم تو خلیل اللہ تھے۔ حضور نے یہ سنا، باہر نکلے، کہنے لگے سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تم سب کی باتیں سنی ہیں، واقعی کلم اللہ موسیٰ تکلیما وعیسیٰ روح اللہ وابراہیم خلیل اللہ، الا وانا حبیب اللہ۔ لوگوں یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، میں حبیب اللہ ہوں۔ یہ حضور کی خصوصیت۔ نمبر 8 رحمت عالم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت تھے، عالم انس ہو، عالم جن ہو، اور جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے رحمت تھے۔ نمبر 9 امان عالم، حضور ساری امت کے لیے امان تھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک اے نبی آپ موجود ہیں ہم ان کو محفوظ رکھیں گے، ان کے اوپر عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر 10 خزائن، حضور کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے خزانہ، حضور نے کہا مجھے اللہ پاک نے سارے خزانوں کی چابیاں پکڑا دی۔ تو 10 خوبیاں حضور کی یاد ہو گئی۔ پہلی خصوصیت سارے نبیوں سے میثاق وعدہ لیا گیا کہ ان نبی کی کیا کریں۔ دوسری خصوصیت عمومی رسالت، عمومی، آپ رسول تھے سارے عالم کے لیے، آپ رحمت للعالمین تھے سارے عالم کے لیے، آپ خاتم النبیین تھے، آپ کو جوامع الکلم ملے، آپ کو رعب اور نصرت ملی، آپ حبیب اللہ تھے، آپ سارے عالم کے لیے امان تھے، آپ کو سارے عالم کی چابیاں دی گئیں، خزانوں کی چابیاں دی گئیں، آپ کو دائمی معجزہ دیا گیا۔ دہرائیے اس 10 خصوصیتیں دنیا میں حضور کو ملی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہو گیا؟ اب میں نے آپ کو اتنا بڑا کام دے دیا، آپ کو موقع ملے آپ اپنی اولادوں کو حضور سے متاثر کیجیے، ان 10 چیزوں میں آپ کمال پیدا کیجیے، آپ سارے عالم کو یہ گن گائیے، آپ حضور کی صفات بتائیے، حضور سے محبت آئے گی، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ ہم پتہ نہیں کن کن چیز ہم متاثر کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو، سائنسدانوں سے اور سیاست دانوں سے اور گاڑی والوں سے اور بنگلے والوں سے۔ تو بھائی یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ حضور کی خصوص۔ اچھا، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کمالات ہیں جو کسی کو نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 مقام وسیلہ و فضیلہ، آپ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں؟ اللہم آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، تو یہ حضور کی اے اللہ میرے نبی کو وسیلہ اور فضیلہ دے دے۔ تو وسیلہ فضیلہ
بس حضور یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت اللہ کے قرب کی ایک جنت ہے. میں بہت مختصر عرض کروں. یہ مقام اللہ نے صرف حضور کے لیے رکھا ہے. اور دوسری خصوصیت مقام محمود ہے، شفاعت ہے. جب سارے نبی لوگ پریشان ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے یہ حساب کتاب شروع کرا دیجئے، ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے لیکن ہم سے یہ حساب کتاب کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی نہیں، آج میں نہیں شفاعت کر سکتا، ایتو نوحن، نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی تو میں آج نہیں کر سکتا، تم جو ہے نا فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں کے پاس جاؤ. اور پھر آخر میں سب حضور کے پاس آئیں گے. حضور کہیں گے ہاں آج یہ مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، میں شفاعت کروں. تو حضور کو مقام محمود اور مقام شفاعت. نمبر 3 مقام اولیت. مقام وسیلہ، مقام محمود، مقام اولیت. حضور کل قیامت میں سب سے آگے ہوں. حضور نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وقائدهم اذا شفعوا ومبشرهم اذا ایسوا لواء الحمد بیدی. حضور نے کہا کل قیامت میں قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہوں گا، انا، اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا سب سے پہلا میں ہوں گا. تو سب سے پہلا مقام ہر چیز میں یہ بھی حضور کو کل قیامت میں ملے. تو 3 چیزیں آ گئی سامنے، مقام وسیلہ اور فضیلہ، مقام محمود اور شفاعت، اور مقام اولیت، مقام اول، سب سے پہلا ہونے کا مقام اللہ پاک یہ دیں گے. یہ 3 دہرائیے جلدی سے، 2 ہو کے دہرا آ جائیے. اچھا یہ دیکھیے ہم حضور کا تعارف پڑھ لیں. اب یہ آپ کو ساری زندگی کا کام مل گیا ہے. ساری زندگی اس کو بولنا یہ ہمارا کام ہے. کاغذ کے کاغذ کالے ہو رہے ہیں، کوئی امریکہ کی طاقت بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کی خوبی بتا رہا ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہمارا کام یہ تھا ہم امام الانبیاء کا تعارف کراتے، اپنے بچوں کو کراتے. اور میرے بھائیوں اثر پڑتا ہے. ہم سے بڑا قصور ہوا ہے، ہم سے بڑا قصور ہوا. ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب بیمار ہوئے. وہ کہنے لگے کہ میں اپنے علاقے میں گیا تو اب میں بیان تو کر نہیں سکتا تھا، تو میں نے کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کے آس پاس کے بچوں کو جمع کر لیا. اور جب بچوں کو میں نے جمع کیا تو بچوں کو میں نے کچھ نہیں کیا، میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاتا، آپ کے کارنامے بتاتا، آپ کے واقعات بتاتا. تو بچے روتے تھے. ایک بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور روتا ہوا کہنے لگا ہمارے حضور اتنے اچھے تھے تو پھر مر کیوں گئے؟ کاش کہ یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی ہوتی تو ایسی نسل نہیں اٹھتی جو نہ اللہ کو پہچانتی ہے نہ اللہ کے رسول کو پہچانتی، اپنے محسن کو نہیں پہچانتی. اور ان بدبختوں کی یہ جرت نہیں ہوتی. ہمارا واسطہ ایسے گندے کمینے دشمن سے پڑا ہے جو اس کو خوبی، اس کو آزادی سمجھتا ہے کہ جب تک ہم مقدس ہستی کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو پھر بس ہم آزاد نہیں. یہ ہماری آزادی ہے. آپ ان کی اندر کی گندگی دیکھیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جن کا علم ہم سیکھ رہے ہیں، جن کی علم کے لیے ہم زندگیاں لگا رہے ہیں، جن کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے مہذب ہیں، سچے بہت ہیں، کردار کے بہت اچھے ہیں. یہ ان کا کردار. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں سے تو یہ اچھے ہیں، سچائی بہت ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی سچائی صرف اپنے ذاتی مفاد میں ہے، ورنہ ان سے بڑے جھوٹا کوئی نہیں. یہ عراق کے اوپر حملہ کرتے ہیں کیا کہہ کے، یہاں کیا ہے، یہاں اسلحہ ہے، یہاں جو ہے خطرناک اسلحہ ہے، اور پورے عراق کو تہس نہس کرتے ہیں. یہ سچے ہیں. یہ افغانستان پر حملہ کرتے ہیں، سب کے لیے خطرہ ہے، سب کے لیے خطرہ ہے. یہ سچے ہیں. یاد رکھیے گا یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سچے ہیں اپنے مفاد میں. ابھی ہمارے یہاں سے ابھی محلے کے ایک ساتھی امریکہ سے آئے کئی سال کے بعد، کہنے لگے یہ تو گورا بھی جانتا ہے، ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں ان سے، یہ گورا بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو یہ جو ملکوں کے اندر چودراہٹ دکھاتا ہے امریکہ، کبھی کسی ملک کو تہس نہس کر دیا، یہ سب مفاد ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں اسلحہ ہے، یہاں فلاں خطرہ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
یہ ایک چودراہٹ ہے جو ساری دنیا پہ قبضہ کرنے کا ایک وہ ہے. ہم گنگارے بہت سچے ہیں، بہت اچھے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہوگا جب ہم کہتے ہوں گے جنہوں نے شام کا کیا حال کر دیا، یمن کا کیا حال کر دیا، عراق کا کیا حال کر دیا، افغانستان کا کیا حال کر دیا. اور جو ہمارے جن کی جرت اتنی بڑھ گئی، ان کی بدماشی اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں. تو بھائیوں یہ کیا ہے کہ اگر ہمارے دل میں، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہ لے جا سکے بچا کر بڑھا کر، تو ہم کیا لے کے گئے؟ مال کی محبت، پیسے کی محبت. تو یہ جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس پہ جان مارنا، اس میں آگے بڑھنا ہے، اپنا علم بھی بڑھانا ہے اپنا، اور اللہ سے دعائیں مانگنی، اللہ سے دعائیں مانگنی. اچھا، اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے امت بھی ایسی دی جیسی امت کسی کو نہیں دی. اب حضور کی امت کو دنیا میں خصوصیتیں حاصل ہیں 10، وہ کسی کو نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے. نمبر 1، خیر الامم، بولیے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، قرآن میں لکھا ہوا. نمبر 2، مال غنیمت کا حلال ہونا. مال غنیمت، کافروں سے مال غنیمت حاصل ہوا، استعمال کر سکتے ہیں. پہلی امتوں کا کیا تھا؟ اس کو رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اور آگ جلا دیتی تھی، ہاں بھائی ختم، استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 3، پوری زمین، حضور نے فرمایا جعلت للارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا آپ بازار میں سجدہ کر سکتے ہیں، آپ گراؤنڈ میں سجدہ کر سکتے ہیں، آپ فٹ پاتھ پہ کر سکتے ہیں، آپ سڑک پہ کر سکتے ہیں. ساری مسجد کو اللہ پاک نے کیا کر دیا، اور ساری مسجد کو پاک بنا دیا. آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ ساری زمین میں جہاں چاہے پاک، جہاں پاک ہو آپ تیمم کر سکتے ہیں. 3، نمبر 4، احکام کے اعتبار سے آسانیاں. کتاب بند کر دیجیے، کتاب بند. احکام کے اعتبار سے آسانیاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان دین دیا ہے، آسان دین دیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. پہلے بڑے سخت دین ہوتے. آپ کو پتہ بنی اسرائیل کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہ تم نے بت کی پوجا کی ہے، اچھا اب تم سب ایک دوسرے کو قتل کرو. 70,000 ایک دن کے اندر قتل ہوئے، یہ ان کی توبہ تھی. ہمارے یہاں 70,000 کو بھی قتل کر دیا، کہیں کہ آ جاؤ توبہ کر لو، معاف. آسان دین دیا. جسم کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی، دھلے گا نہیں، کپڑا کاٹ دو، کپڑا کاٹنا پڑے گا، ہم کپڑا دھو کپڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بھی اس امت کو آسان دیا. نمبر 5، جمعے کے دن کا تحفہ. ہم کتنی ناقدری کی ہم مسلمان. میں نے اس کتاب کے آخر میں حدیثوں سے، پتہ نہیں اس میں ہے نہیں ہے، اس میں ہے شاید، جمعے کے سبق لکھا ہوا ہے. تو جمعے کے دن کی قدر یہ یہودوں کو نہیں ملا، کسی کو اتوار کا دن ملا، کسی کو ہفتے کا دن ملا. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اس امت کے لیے رکھی تھی کہ ان کو جمعے کا دن ملے گا. اور نمبر 6، بھول چوک کی معافی. بھول چوک کی معافی. آپ بھولے سے یدی آپ کوئی چیز کھا لیں، روزہ ٹوٹے گا؟ بھولے سے پی لیں، روزہ ٹوٹے گا؟ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے. نمبر 7، عمومی عذاب الہی سے حفاظت. پچھلی قوموں پر ایسے عذاب آئے کہ پوری قوم ختم ہو گئی. قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، پوری قوم. اس امت پر چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئیں گے متوجہ کرنے کے لیے، ایسا کوئی بڑا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. نمبر 8، پوری امت کا گمراہی پر جمع نہ ہونا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ساری امت گمراہ ہو جائے، کوئی حق ہو ہی نہیں، سبھی غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. نمبر 9، یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. نمبر 10، ان کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں. میں دوہرا دیتا ہوں. پہلی بات خیر الامم، دوسری بات مال غنیمت کا حلال ہونا، تیسری بات پوری زمین مسجد ہے اور پوری زمین تیمم کے لیے پاک ہے،
चौथी बात, अहकाम भी कैसे मिले, आसान है, और जुम्मे का दिन का तोहफा मिला, भूल चूक की माफी मिली, अजाब इलाही से हिफाजत, गुमराही से हिफाजत, जमीन पे अल्लाह के गवाह, नमाजों की सफ़े किसके मुशाबे हैं, फरिश्तों के सफ़ों पे। 10 खुसूसियतें इस उम्मत की पढ़ी। दूसरी उम्मतों पर गवाही, जब कौमें अपने नबियों को झुटलाएंगी तो ये उम्मत गवाही देगी। लोग हैरान होंगे कि तुम हमारे जमाने में नहीं थे, तो ये कहेंगे हमारे नबी ने बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम आए, उनकी कौम ने झुटलाया। तो ये उम्मत गवाह बनेगी सारी उम्मतों पर। नंबर 3, सबसे पहले पुल सिरात पार करना और जन्नत में दाखिल होना, ये इस उम्मत का खासा है। नंबर 4, अमल थोड़ा सवाब ज्यादा। आपको पता है पिछली उम्मतें कितनी लंबी लंबी उम्रें होती थी, हमारी उम्रें क्या है, 60 साल 70 साल खत्म। जिंदगी थोड़ी, अमल थोड़ा और सवाब ज्यादा। नंबर 5, जन्नत में तादाद सबसे ज्यादा। अमल थोड़ा सवाब ज्यादा, जन्नत में तादाद सबसे ज्यादा। दुनिया के एतबार से आने में पीछे, लेकिन क़यामत के दिन आगे आ गए। दोबारा अर्ज करूं, हुजूर अपनी उम्मत को ना रोशन पेशानियों से पहचान लेंगे। गुर्रम मुहज्जलीन, रोशन पेशानी, गवाह, पुलसिरात पे सबसे पहले, अमल थोड़ा सवाब ज्यादा, जन्नत में तादाद सबसे ज्यादा, दुनिया में आने में पीछे और क़यामत के दिन सबसे आगे। दोहराइए। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, नबूवत और रिसालत क्या है, नबी क्या है, उनकी सिफात क्या होती हैं, उनकी तादाद क्या होती है, कुरान में कितने नबियों का जिक्र है, नबियों को अल्लाह मौजज़ा देते हैं, मौजज़ा किसको कहते हैं। और उसके बाद आपने ये पढ़ा कि नबियों में इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या क्या सिफात अता की थी। 10 सिफात अल्लाह ने, खूबियां, इम्तियाज दुनिया में दिया, किसी नबी के पास नहीं। आखिरत में 3 चीजें होंगी जो किसी नबी के पास नहीं। इस उम्मत को 10 खुसूसियतें अल्लाह पाक ने दुनिया में दी, किसी उम्मत के पास नहीं। आखिरत में अल्लाह पाक इस उम्मत को ऐसी खूबियां देंगे जो किसी, ये पढ़ लिया आपने। अब इस सब के बावजूद बाज लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी सिफात साबित करते हैं जो सिफात अल्लाह का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सही अकीदा रखने वाले लोग हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ही समझते हैं, हम उनको इमामुल अंबिया समझते हैं, सारे नबियों का सरदार समझते हैं, लेकिन हम उनको खुदा नहीं समझते। समझिए, बाज ये कहते हैं कि हुजूर आलिमुल गैब है। उनको क्या था, हुजूर को क्या कहे, सब पता होता है, अभी भी सब पता है, उस वक्त भी सब पता था। हालांकि आप समझदार लोग हैं, आपने सीरत पढ़ी है, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे तोहमत लगी, 1 महीने तक हुजूर परेशान थे। तो सब पता था तो परेशान क्यों, सब पता था तो परेशान किस बात का। एक वाकया मुझे याद आया, एक आलिम जमात में गए, एक आलिम तबलीगी जमात में गए। तो आप में से भी बहुत सौ का वास्ता पड़ा होगा, हमारा भी पड़ा है। बाज बेचारे जो नावाकिफ होते हैं वो आपको मस्जिद में भी नहीं ठहरने देंगे, निकलो तुम लोग गुस्ताख हो, तुम पैगंबर के हुजूर के गुस्ताख हो, निकलो, हैं, मस्जिद नापाक हो गई। तो उन आलिम, वो आलिम देखें, आलिम बड़ी नेमत है, इल्म बड़ी नेमत है। उन आलिम ने कहा कि भाई बैठो तो सही, तुम हमें बताओ तो सही, हमने क्या गुस्ताखी की, हम तौबा कर लेंगे। हमने क्या अल्लाह होगा। मुझे कल मैं एक वाकया पढ़ रहा था, हमारे बड़े कैसे थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पे बयान करने के लिए बैठे, एक पर्ची आ गई, इतना बड़ा वली, इतना बड़ा, कहते हैं कि 100 साल में ऐसे उलमा पैदा होते हैं जिनसे अल्लाह दीन की तजदीद का काम लेते हैं। ये मुजद्दिद थे, 100 साल में पैदा हुए थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह। पर्ची आ गई, 4 बातें उसमें लिखी हुई थी। तुम काफिर हो, तुम जोलाहे हो,
ذات کے بھی تم ایسے نیچ ہو. اور ایک دو باتیں اور لکھی. تو اللہ پاک جن کا باطن پاک کر دینا کوئی غصہ نہیں ہوئے. کہنے لگے بھائیوں مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا. کہنے لگے کہ یہ ایک پرچی آئی ہے, چند باتوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں, اور ایک بات یہ لکھی ہے بیان کرو نا تو اپنا امامہ سنبھال کے بیان کرنا, یعنی تمہاری خبر لیں گے. تو کہنے لگے بھائی اس میں 3-4 باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو چند باتوں کا تو میں آپ سے مشورہ نہیں, ایک بات کا میں آپ سے مشورہ لینا چاہوں. جہاں تک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں جولاہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر میں ہوں بھی تو اس میں کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے. پیشے ہیں اللہ نے مختلف رکھے ہیں. ویسے کوئی تحقیق کرنا چاہے تو میرا علاقہ موجود ہے, جا کے پتہ کر لے میں کون. خیر مجھے یہ تو اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں. دوسری بات لکھی ہے کہ تم کافر ہو, تو اس سے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تھا تو اب میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. اب تو مسلمان ہو گیا نا, تو جب تک میں کوئی اور کام اسلام کے خلاف نہیں کروں تو اس وقت تک آپ مجھے کافر نہیں کر سکتے. اب میں نے کلمہ پڑھ لیا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی امامہ سنبھال کے بات کرنا, تو بھائیوں میں تو دین کی بات کہوں گا. اب آپ کی مرضی ہے, وہ دین کی بات سخت ہو تو بھی کہوں گا, آپ کو پسند ہو تو بھی کہوں گا, آپ کو پسند نہیں ہے تو بھی کہوں گا. اب آپ بتائیے آپ نے مجھ سے دین کی بات سننی ہے نہیں سننی؟ اگر آپ کہتے نہیں سننی تو میں ابھی اٹھ کے چلا جاتا. کیا لوگ تھے. اچھا میں کہاں سے بات نکلی, میں کچھ اور سنا رہا تھا آپ کو. میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا آپ کو, وہ عالم جماعت میں گئے, اب ان کو تم گستاخ ہو. بھائی ہم نے کیا گستاخی کی ہے؟ تم حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے, تم حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے, تم حضور کو مختار کل نہیں مانتے. یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں نا. یہ اسی پہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں, یہاں بھی موجود ہیں, ساری دنیا میں موجود ہیں. حضور کو غیب کا پتہ ہے. حضور مختار ہیں, جس کو اولاد دے دیں, جس کو زندہ کر دیں. ان عالم نے کہا دیکھیں میری بات سنیے, ہم حضور کو عالم الغیب تو مان لیں, لیکن ایک مسئلہ آتا ہے, ہمیں قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. وہاں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے اگر عالم الغیب تھے تو پہلے سے ان کو سب وہی پتا دی, تو پھر یہ وہی آئی کیوں؟ نہیں سمجھ. حالانکہ خود قرآن میں کیا, ما کنت تدری مل کتاب, اے نبی آپ کو کیا پتا تھا یہ کتاب کیا ہے, یہ وحی کیا ہے, ہم نے آپ کو سکھایا. اگر سب کچھ ان کو پتا تھا تو پھر یہ وحی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا حضور کو ہم حاضر ناظر مان تو لیں, لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ہجرت کا انکار کرنا پڑے گا. اگر مدینہ میں پہلے سے موجود تھے تو پھر ہجرت کر کے مدینے میں کیا کرنے گئے؟ اچھا یار. پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم حضور کو مختار مان تو لیں, شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیار ہیں تو جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں, تو حضور شفاعت کر کے سجدہ کر کے اللہ کو منا کے پھر یہ کیوں کو. تو انہوں نے بڑے سادے انداز میں یہ بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے. تو الحمدللہ ہم پیغمبر کو امام الانبیاء مانتے ہیں, لیکن ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں. حضور نے ہمیں یہی سکھایا کہ میری شان میں ایسے مت کرنا جیسے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان میں کیا, خدا بنا دیا. اچھا اس پہ ایک واقعہ یاد آیا, سنا دوں. ہندوستان میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ, فرماتے تھے ہندوستان کی ماں نے 2 بچوں سے بڑے بچے نہیں جنے, ایک شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ایک امام ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ. تو ایک انگریز عیسائی آ گیا, پادری بہت بڑا, اور کہنے لگا مسلمانوں کا کوئی بڑا ہو اس کو لے کے آؤ, میں اس سے بحث کرنا چاہتا, مناظرہ کروں گا, بحث کروں گا. لوگوں نے کہا اس وقت کے سب سے بڑے عالم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کو لایا گیا. تو اس نے کہا مجھے بحث کرنی ہے, مناظرہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہو کیا کہتے ہو. کہنے لگے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارا جو پیغمبر ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. جب اتنا کچھ ہے تو اس کا نواسا کربلا کے اندر پیاسا شہید ہو رہا تھا, وہ اللہ سے دعا نہیں کرا سکتا تھا. اب
سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ اللہ سے دعا نہیں کرا سکتا تھا؟ اپنے نواسے کو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بچا نہیں سکتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، دعا تو کرائی تھی انہوں نے، پر اللہ نے کہا کہ تم اپنے نواسے کے دعا کرا رہے ہو، میرا بیٹا مارا جا رہا تھا، میں اس کو نہیں بچا سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا مارا جا رہا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا، میرا بیٹا مارا جا رہا تھا، میں اس کو نہیں بچا سکا، تمہیں اپنے نواسے کی پڑی۔ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی کو راستہ نہیں پتا، وہ جاتا ہے اور جا کے یہ دیکھتا ہے ایک آدمی سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے، وہ پتہ کس سے پوچھے گا؟ یہ اتنے بڑے عالم تھے، سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ زندہ ہیں، تو ماننا کس کو چاہیے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا چونکہ بیٹھ جو جاگ رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں معلوم، اور جو آیا ہے اس کو بھی نہیں پتا، اس لیے یہ دونوں اس کو اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے پتہ بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ علم کی بڑی شان ہوتی ہے دوستوں، کاش ہمیں قدر ہو۔ انہی علماء نے کتنے لوگوں کا ایمان بچایا ہے۔ ایسے ایسے وسوسے ڈال دیے جاتے تھے، یہ علماء بچاتے تھے۔ تو بھائی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خوبیوں کا مجموعہ مانتے ہیں، پر ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب اتنا تھا جتنا اللہ نے بتا دیا، اتنا نہیں تھا جتنا اللہ کو ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں، ایک مثال تھوڑی ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی باتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بتائی گئی۔ ہمارے نبی کو حضور اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، شق قمر کا معجزہ آپ نے کل تراویح میں سنا، قرآن کریم کا معجزہ، اور بھی بہت۔ درخت کو کہا اس نے آپ کا حکم مان لیا، پہاڑ آپ کو سلام کرتے تھے۔ ایک اہم عقیدہ ہے، اس کو سن لیجئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے الانبیاء حی فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اس عقیدے میں بھی غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ ہمارے پیارے نبی اپنی قبر مبارک میں اپنی دنیاوی جسم کے ساتھ باتعلق روح زندہ ہیں، اور آپ کی یہ حیات شہداء کی حیات سے بڑھے۔ آپ کہیں گے اس میں کیا کمال ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ شہید بھی تو زندہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں شہیدوں کو جس قدر زندگی قبر میں ملتی ہے، انبیاء کی زندگی اس سے زیادہ ہوتی، اور آپ کی یہ حیات دنیا جیسی ہے، اور روح یہ حیات آپ کی دنیا جیسی حیات ہے۔ نیز جس طرح دنیا میں جسموں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، قبر میں انبیاء علیہ السلام کے اجسام طیبہ کو حصی اور دنیاوی خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس سے مستغنی۔ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ انبیاء مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ دوسری بات، ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے اعلیٰ ہے۔ تیسری بات، وہ برزخی زندگی نہیں ہے، وہ دنیاوی قسم کی حیات ہے۔ لیکن جو آخری بات، ایسا نہیں ہے کہ حیات کے لیے تو پھر کھانا بھی کھاتے ہوں پیتے بھی ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک عقیدہ آخری، ختم نبوت، بس اس کو پڑھیں گے پھر ختم، نہیں اور بھی۔ ختم نبوت، ختم نبوت کا آپ نے بیان بھی سن لیا تھا، اور آپ نے ابھی یہ بھی پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو امتیاز ملا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آج تھوڑا سا یہ پڑھ لیجئے، اس ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں کون لوگ؟ انکار کرتے ہیں بتائیے؟ قادیانی۔ یہ قادیانی کون لوگ ہیں؟ اول تو حضور نے خود کہہ دیا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، یہ ان جھوٹوں میں سے ہے۔ ایک بات، ان کے گروہ کتنے ہیں؟ یہ 2 ہیں۔ سنیے گا ان کے فرقے کتنے ہیں۔ 100 سال پہلے 1800 میں اپنی جماعت کی انہوں نے 1908 اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1908 میں جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال ہوا تو ان کی جماعت میں اختلاف ہو گیا۔ ان کا جو پہلا سربراہ تھا وہ حکیم نور الدین تھا، جس کا انتقال 1914 میں ہوا۔ حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد اقتدار کی جنگ ان میں چل پڑی کہ اب کون سربراہ بنے۔ محمد علی لاہوری نے
مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور قادیان چھوڑ کے لاہور آ گیا، اور لاہور آ کے ایک نیا گروپ بنا لیا جس کو کہتے ہیں لاہوری گروپ. اب سمجھ گئے آپ لوگ قادیانیوں کے کتنے گروپ ہیں؟ لاہوری گروپ اور دوسرے قادیانی. اچھا، فرق کیا ہے؟ عام مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کرا، ارے نہیں نہیں، ہم مرزا کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں. یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، وہ ان کو پیغمبر ہی مانتے ہیں. اچھا، ان میں فرق کیا ہے؟ لاہوری گروپ میں اور جو دوسرا قادیانی گروپ ہے اس میں فرق کیا ہے؟ قادیانی گروپ مرزا کے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، لاہوری کافر نہیں کہتے. قادیانی ہمیں آپ کو سب کو کافر کہتے ہیں کیونکہ ہم نعوذ باللہ مرزا کو نہیں مانتے، تو ان کے بقول تم نبی کو نہیں مانتے تو تم کافر. جبکہ ان کا جو لاہوری گروپ ہے وہ ہمیں کافر نہیں کہتے، بس کہتے کہ تم ایک بڑے آدمی کو نہیں مانتے. نمبر 2، قادیانی گروپ مرزا قادیانی کو قرآن کی اس آیت مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ کہتے ہیں اس احمد کے مراد غلام احمد ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پڑھ لیے نعوذ باللہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم کیا کہیں گے اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قادیانی کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا جو لاہوری گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں، اس سے مراد یہ نہیں. تیسرا فرق، قادیانی گروپ مرزا کو حقیقی نبی مانتے ہیں، لاہوری اسے حقیقی نبی نہیں مانتے. اب ایک سوال ہے، جب لاہوری گروپ قادیانیوں کا وہ مرزا کو نبی نہیں مانتا تو پھر ہم سارے قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، حضور کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہیں، اور جو اس نبوت کے دعوے دار کو نبی مانے یا مجدد مانے یا ولی مانے وہ بھی کافر. اب سمجھ گئے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، نبی نہیں مانتے لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو تم اس طریقے سے مانتے ہیں. اچھا، یہی وجہ ہے کہ علماء نے اپنے فتاوا میں، عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں، اسمبلی نے اپنے قانون میں قادیانیوں کے دونوں گروپوں کو کافر قرار دیا ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ قادیانی کیا ہیں، کب سے شروع ہوئے، کتنے گروپ ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. اگلی بات، ہمارا مسلمان، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ہم مسلمانوں کا رویہ ان قادیانیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. سنیے، ان کے دونوں گروپوں کے ساتھ معاشرتی، مذہبی میل جول شریعت کے اعتبار سے بالکل ناجائز ہے. سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی نے 1974 میں ساری دنیا سے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو نمائندے تھے ان کو جمع کیا، اور مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی، اسلامی ممالک اور 144 مسلم آبادی کی تنظیموں کے نمائندوں نے شامل کی، جس کی شق نمبر 3 یہ تھی کہ مرزائیوں کے دونوں گروپ سے مکمل عدم تعاون، اقتصادی، معاشرتی، ثقافتی، ہر میدان میں مکمل بائیکاٹ کیا جائے. ان کے کفر کے پیش نظر نہ ان سے شادی کی جائے، نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. مکہ مکرمہ میں کانفرنس ہوئی، ساری دنیا کے نمائندے آئے اور وہاں یہ قانون پاس ہو. اب کیا ہونا چاہیے؟ جب یہ ہو گیا، اس قانون کے پیش نظر مسلمان کو چاہیے کہ ان دونوں گروپوں سے نہ میل جول رکھیں، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں، نہ ان کی دعوت میں شریک ہوں، نہ ان کو اپنی دعوت دیں. اگر یہ مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں شریک نہ ہو، ان کو اپنے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیں. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اسلام کے اندر کافروں کے ساتھ بھی رواداری ہے. الحمدللہ 3 طریقے ہوتے ہیں تعلقات کے. ایک ہوتی ہے دلی محبت، یہ تو اس کو کہتے ہیں موالات، یہ قرآن کی آیتوں میں منع ہے، آپ کسی کافر سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتے. دوسری ہوتی ہے ہمدردی، نفع رسانی، مدارات، کسی کو قرضہ دے دیا، عیدی دے دی، کسی کو گفٹ دے دیا، انعام دے دیا، کسی کے کام آ گئے،
اسلام کہتا ہے کہ ہم آپ کو اس سے نہیں روکتے، آپ ہر کافر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم ہر کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان قادیانیوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کی جواب سنیے، عیسائی کافر ہیں مگر ان کے نبی سچے ہیں، یہودی خود غلط ہیں مگر ان کے نبی سچے ہیں۔ تو سچے نبی کے جھوٹے پیروکاروں سے تو تعلقات ہو سکتے ہیں، مگر کذاب اور دجال کے پیروکاروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کو جو اسلام کا لباس پہن کر ہمارے اسلام پر وار کرتے ہیں، ان سے تعلقات بہت خطرناک ہیں۔ سمجھ میں آگے؟ اچھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی ان کو باقاعدہ کافر قرار دیا گیا۔ اس کے اندر پوری تاریخ میں نے لکھ دی ہے، کب کیا ہوا۔ یعنی 1974 22 مئی تھی، کچھ یونیورسٹی کے طلباء پشاور جا رہے تھے، تو ربوہ اسٹیشن جو قادیانیوں کا گڑھ ہے، انہوں نے یہاں قادیانیوں کی منہ ماری ہو گئی ان مسلمانوں سے۔ 29 مئی سے پھر یہ لوگ پشاور سے واپس آ رہے تھے، تو قادیانیوں نے مسلمانوں کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا۔ 30 مئی کو لاہور میں اور دوسرے شہروں میں ہڑتال ہو گئی کہ ان قادیانیوں کو لگام دی جائے۔ 31 مئی کو یہ جو ربوہ کے اندر حملہ ہوا تھا، تو عدالت نے یہ کہا کہ بھئی اس واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ 30 مئی کو ایک اجلاس منعقد ہوا راولپنڈی میں۔ 9 جون کو حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے گرو مندر پہ مدرسہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، جس میں سے الحمدللہ ہم نے پڑھا اور ساری دنیا سے علماء اس کے جو بڑے تھے، تو ان کو اس مجلس عمل کا بڑا بنایا گیا۔ اور جس آپ نے سنا تھا، وہ آئے تھے نا کہ حضرت سفر پہ جا رہے تھے، اپنا کفن ساتھ رکھا تھا کہ یا تو قادیانیوں کو کافر قرار دے کر اسمبلی سے آؤں گا، یا میں اپنا کفن ساتھ لے کے جا رہا ہوں، مدرسہ تم سنبھال لینا، حضور کی حفاظت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ 13 جون کو وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کر دیا کہ آپ تحقیقات کرائیں قاضی۔ 14 جون کو پورے ملک میں ہڑتال ہو گئی۔ 16 جون کو مجلس عمل کا فیصلہ باد میں اجلاس ہوا، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر اور ایک اور مولانا محمود احمد رضوی کو سیکرٹری منتخب کیا۔ 30 جون کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا۔ 24 جولائی کو وزیر اعظم نے اعلان کیا جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ 13 اگست کو پھر تحقیقات مکمل ہو گئی۔ 15 اگست سے 23 اگست تک 11 دن تک قادیانیوں کو موقع دیا اپنا موقف آپ اسمبلی میں پیش کریں، اور ادھر سے علماء تھے، یہ چھپ کے بھی آ گئی یہ کتاب، ان کی ایک ایک سوال، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، فلاں کہا، فلاں، ان کو پورا موقع دیا آپ اپنی بات پیش کریں، آپ مرزا کو کیا سمجھتے ہیں، فلاں مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ ادھر سے جو علماء تھے وہ اس کا جواب دیتے رہے۔ اچھا، 20 اگست کو یہ ساری رپورٹ ربوہ سے متعلق وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی۔ 22 اگست کو رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ 24 اگست کو وزیر اعظم نے فیصلہ کر دیا کہ فیصلے کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ 27-28 اگست کو لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرح ہوئی۔ 1 ستمبر کو لاہور کی شاہی مسجد میں ملک گیر ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اور 5-6 ستمبر کو جنرل یحییٰ بختیار نے اسمبلی میں عمومی بحث کرائی، اور جو مرزا قادیانیوں کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ سارے اس کا خلاصہ پیش ہوا۔ 7 ستمبر 4:53 پر قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ہر 2 گروپ کافر ہیں، غیر مسلم۔ الحمدللہ بولی، اور نیت کیجئے، سارا باطل زور لگا رہا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائیں، جس کے پیچھے کتنا خون ہے، جس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، علماء کی کتنی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے جو ہم سمجھیں علماء ہمارے دین کے محافظ ہیں، ہمیں دین کی خیرخواہ ہیں، ہم ان سے جڑیں، اپنے نسلوں کو جوڑیں، تو ہمارا ایمان سلامت ہو جائے گا۔ انبیاء کے کیا حقوق ہیں؟ انبیاء کے حقوق، حضور صلی اللہ علیہ
حضور کے حقوق کیا ہیں اس کو یاد رکھ لیں. سب کچھ پڑھ لیا آپ نے. حضور کی خصوصیات کیا ہیں, حضور کی صفات کیا ہیں, حضور کے معجزے کیا ہیں. اب حضور کے حقوق, حضور پر ایمان لانا. بولیے. نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر چیز کا ادب کرنا. اللہ اکبر. یہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے تھے, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, کیسے بادب انہوں نے ساری زندگی کالے جوتے نہیں پہنے. کہ جب سے میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں کالے رنگ کے جوتے پہنوں. کیسے دل ان کے اللہ کی عظمت سے بھرے ہوئے, اللہ کے نبی کی محبت سے, عظمت سے بھرے ہوئے. تو حضور سے جو جو چیزیں وابستہ ہوں ان سب کا ادب. قرآن حضور کا ہے, دین حضور کا ہے. حضور پہ کثرت سے درود پڑھنا یہ حضور کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا حضور کا حق ہے. حضور سے محبت کرنا حضور کا حق ہے. اور حضور کے دین کی حفاظت کرنا, نصرت کرنا, مدد کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یہ 6 حق دہرا لیجئے, 6 حق دہرا لیجئے. اور میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, ایمان لانا اور آپ سے وابستہ, ایمان لانا, ادب کرنا, درود پڑھنا, اتباع کرنا, محبت کرنا اور نصرت کرنا, یہ دوہرانا. ختم نبوت کا بھی ہو گیا نا. اچھا اب دیکھیے, ہم پڑھ رہے تھے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. آپ نے رسولوں کو پڑھا, نبیوں کو سمجھا, تعداد پڑھی, اور نبیوں کی جو امتیاز ہوتے ہیں وہ پڑھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات, خصوصیات پڑھی, اور حضور کی امت کی خصوصی امتیازات کو سمجھا, اور پھر حضور کی ختم نبوت کو سمجھا, ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کو سمجھا, اور حضور کے حقوق کو سمجھا. حضور کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے آپ کو مانا وہ کون تھے؟ صحابہ. صحابہ کے متعلق بھی بہت اہم باتیں سمجھ لیجئے. صحابہ سارے کے سارے پکے سچے مومن تھے. یہ میں آپ کو 8 باتیں بتاؤں گا, پتہ نہیں کتنی ساری کتابوں کا خلاصہ ہے. آپ ان 8 باتوں کو خوب اچھی طریقے سے دہرائیے گا. پہلی بات, صحابہ سچے پکے مسلمان تھے. بولیے. نمبر 2, سارے کے سارے صحابہ قابل اعتماد تھے, متقی تھے, ہدایت یافتہ تھے. سارے کے سارے صحابہ قابل اعتماد تھے, متقی تھے, ہدایت. نمبر 3, سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور جہنم سے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. سارے صحابہ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور جہنم سے حفاظت کا, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. نمبر 4, سارے کے سارے صحابہ امت کے محسن تھے. آج میں اور آپ آرام سے الفلاح مسجد میں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے, قربانیاں دیں, سب کچھ لٹا دیا. وہ اپنے جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھتے تھے. نمبر 5, صحابہ نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں. نمبر 6, صحابہ کا وجود امت کی حفاظت کا ضامن ہے. نمبر 7, قرآن کریم میں ایمان والوں کی, متقیوں کی جتنی صفات آئی ہیں وہ صحابہ میں ساری اعلیٰ درجے میں موجود تھی. میں 7 باتیں دہراتا ہوں. اور محرم کے دنوں میں ہمارے یہاں محرم کورس جو ہوتا ہے اس میں پھر ہم اس کو تفصیل سے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کورسوں کے اندر شرکت کیا کیجئے. ابھی میں نے صرف آپ کو عنوان بتائے ہیں. اگر آپ انشاءاللہ ان پر مضبوط رہیں گے تو آپ انشاءاللہ گمراہی سے محفوظ رہیں گے. سارے صحابہ پکے ایمان والے تھے. بولیے. صحابہ قابل اعتماد ہیں, سب جنتی ہیں, سب امت کے محسن ہیں, سب نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور ان کا وجود امت کی حفاظت کا ضامن ہے. اور جتنی صفات نیکوں, ولیوں کی, ایمان والوں کی قرآن میں ہیں وہ ساری ان میں موجود تھی. یہ 7 باتیں دہرا لی. اب صحابہ کے بارے میں یہ جو 7 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ہمارا خراب نہیں ہونا چاہیے. سارا باطل لگا ہوا ہے اس پہ. اچھا, صحابہ کے بھی جیسے نبیوں کے الگ درجات ہیں, صحابہ کے بھی درجات ہیں. بتائیے سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ.
اس کے بعد اچھا ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تقریر کرتے تھے ساری ساری رات، اور حضور کے دیوانے تھے، سید تھے، اور نانا جان کہتے تھے حضور کو، نانا جان، اور کتنی زندگیوں میں جیلوں، وہ کہتے تھے جیسے مجمع کا حال ہے نا، بس مجمع نعرے لگا دیتا ہے، قربانیاں تو بیچارے علماء ہی دیتے رہتے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ، کہنے لگے میں آتا ہوں تقریر کرتا ہوں، کہتے واہ شاہ جی، آہ شاہ جی، تمہاری اس واہ میں اور آہ میں میری زندگی پوری ہو گئی، میں تو جیل میں بند۔ اچھا، تو ایک جگہ تقریریں ہو رہی تھی، تو آخر میں وہاں یہ روافظ بھی تھے شیعہ، اور ان کی ساری کوشش تھی کہ شاہ جی کی تقریر نہ ہو سکے، اور وہ تو سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ تو جب سب کی تقریر ہو گئی، آخر میں شاہ جی کی تقریر ہوئی، شاہ صاحب کی تقریر آخر میں ہوئی، تو انہوں نے یہ بات رکھی کہ بھئی تم نے میری تقریر آخر میں کیوں رکھی؟ اب مجمع میں شیعہ بھی تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ صدر ہیں اور آپ بڑے ہیں، اس وجہ سے آپ، انہوں نے کہا اچھا، اس سے پتہ چلا جو افضل ہوتا ہے تو وہ آخر میں آتا ہے، اس سے پتہ چلا جو افضل ہوتا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق وہ آخر میں آتا ہے، تو پھر تم یہ جھگڑا، پہلے کا جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ خیر یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اب آپ دیکھیں نا اذانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، عقیدہ الگ، کلمہ الگ، نماز الگ، سمجھیں میری بات؟ اذان سنی آپ نے یہ والی، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، کہ علی اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں بغیر فصل کے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس اذان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے صحابہ ظالم تھے، انہوں نے زبردستی علی کا حق چھین کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے، ہم سمجھا کریں اس کا مطلب۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، کون ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی نشست میں حضور نے جنت کی فضیلت ان کو سنائی تھی، تو ان میں 4 تو یہ خلفائی ہو گئے، باقی 6 کے نام حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد کون نے؟ پھر اصحاب بدر۔ خود سمجھیں کہ دین میں ہمارے یہاں مقام کن کو ہوتا ہے؟ جن کی قربانیاں زیادہ ہوں۔ پھر کون ہے؟ بیعت رضوان، جنہوں نے درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی تھی۔ پھر کون ہے؟ پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے اور غزوات میں شریک ہونے والے۔ تو صحابہ کی یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور پھر طلحہ اور زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن جراح، پھر اصحاب بدر، پھر بیعت رضوان، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ وغیرہ کے بعد والے۔ اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، داماد، ازواج ہیں، اور ان کا بھی حق ہے۔ جو صحابہ کے جو حقوق ہیں وہ ان کے بھی ہیں، اور مزید کچھ اور بھی ہیں۔ صحابہ اکرام میں اگر آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، ہم ابھی نہیں یہاں بتاتے، وہاں تفصیل سے بتاتے ہیں، تو اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اول تو 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہونی چاہیے کہ صحابہ اکرام کی ان باتوں کا تذکرہ نہ کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دوسری، اب اس کی کیا وجہ ہے میں یہ ساری تفصیل یہاں نہیں بتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے صحابہ کو نیک نیت سمجھیں۔ سارے صحابہ کو کیا سمجھیں؟ نیتیں ان کی کرسی والی نہیں تھی، وہ تو اللہ کی جان دینے والے۔ وہ فرق تھا، فرق یہ تھا کہ وہ اصل میں یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے خلافت مستحکم ہو جائے،
اس کے بعد میں حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دوسرے حضرات یہ چاہتے تھے نہیں، آپ پہلے ان سے قصاص لیں، پہلے ان کو قتل کریں جنہوں نے حضرت عثمان کو وہ کیا ہے. بیعت کا جھگڑا نہیں تھا. حضرت معاویہ بھی یہ کہتے تھے کہ خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں. جھگڑا کرسی کا نہیں تھا، جھگڑا یہ تھا وہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت تو مستحکم ہونے دو، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں پہلے آپ قصاص لیں پھر ہم سب آپ سے بیعت ہو جائیں گے. بس اس میں غلط فہمیاں کچھ ہو گئی، اور جو ہے امت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نیک نیت تھے، کوئی غلط نیت نہیں تھی، بس یہ ہے کہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور جو ہے مجتہد تھے، بخاری کی روایت ہے، لہذا اجر ان کو بھی ملے گا. صحابہ کے حقوق کیا ہیں؟ ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے نیک اور عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور جو ان سے محبت کرے ان سے محبت کرنا، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھنا، اور ان کے جو رتبے ہیں، جس صحابی کا جو رتبہ ہے ان کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا، اور ان کا جب تذکرہ کرنا تو اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ نہ کرنا، اور صحابہ کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو بدنیتی پہ محمول نہ کرنا. ہاں 3 باتیں میری یاد رکھیں، یہ بہت ساری کتابوں کا خلاصہ. ایک تو یہ کہ تذکرہ نہ کریں جھگڑوں کا، نمبر 2 ان کی جھگڑوں کا وہ بدنیتی پہ محمول نہ کریں، نمبر 3 قرآن حدیث نے ان کے متعلق جو پکی باتیں بتائی ہیں اس کے مقابلے میں تاریخی روایات کے اوپر اعتماد نہ کریں. بس ختم بات، آپ کا عقیدہ محفوظ ہو گیا. تذکرہ نہ کریں، بدنیتی پہ محمول نہ کریں، اور قرآن حدیث کے مقابلے میں تاریخی روایت کے اوپر اعتماد نہ کریں.